یہ وہ مبارک سفر ہے، بیت اللہ شریف کا سفر ہے، مکۃ المکرمہ کا سفر ہے، حرمین شریفین کا سفر ہے، گنبد خضرا کی حاضری کا سفر ہے، بیت اللہ شریف کا سفر ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دو، یہ خوبصورت سفر یہ تقدیر کو بدلنے کا سفر ہے، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سفر ہے، یہ اپنی سوچ کو بدلنے کا سفر ہے، یہ وہ مبارک سفر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اس میں گناہیں بھی ہیں، صغائر بھی ہیں، کبائر بھی ہیں، لغزشیں ہیں۔ اب آپ اس پہ اگر گنتے جائیں گے کہ فلاں نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، بابا یہ ٹھیکیدار آپ نہ بنے کہ اس نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بھی گناہ کیا تھا۔ رسول کریم کا فرمان ہے جو ایمان کی حالت میں کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، حج کے بعد جب وہ اپنے گھر آتا ہے اللہ کریم اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں آپ نہ جائیں، یہ آپ کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا، بس بات ختم ہے، گفت رسول ہے، رسول کریم نے فرما دیا۔ حضرات توجہ فرماؤ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، صحابی رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب یہ صحابی رسول عرض کرتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ رسول کریم نے فرمایا رائے حق میں، کفر کے سامنے، طاغوت کے سامنے، بے حیائی کے سامنے، ظلم کے سامنے باطل کے ساتھ ٹکرانا اور جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل عمل ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کریم اور اس کے محبوب کے در کی حاضری سب سے افضل عمل ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف کی حاضری اور مکۃ المکرمہ کی حاضری اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری۔ اور پھر یہ یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کعبے جاؤ نا تو کعبہ شریف میں جانے کے بعد جب کعبہ چلے جاتے ہو نا، حج کی سعادت حاصل کرتے ہو، تو کعبہ شریف کے بعد پھر میرے پاس بھی ضرور آؤ، اس لیے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے۔ ایسے النگے تلنگے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے جی کیا ضرورت ہے، کعبہ شریف کی زیارت کر لی ہے، حج کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حج تو آپ نے کر لیا ہے، حج کی سعادت بھی آپ نے کر لی ہے، مگر یاد رکھنا حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد، صفا مروہ بھاگنے دوڑنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد یہ تحریر کا نام ہے، اور اس تحریر پر جب تک محمد رسول اللہ کی مہر نہ ہو اس وقت تک نہ آپ کا طواف قبول ہوگا، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ طواف کعبہ، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ اور رسول اللہ کا مہر لگانے کے لیے رسول اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، رسول اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، در رسول پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے،
حضرات ذی وقار، ایک خوبصورت حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمل والہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ ہر وقت، کس وقت کرتا ہے؟ اب اس کی تفصیل رسول کریم فرماتے ہیں کہ وہ 120 رحمتیں کب ہوتی ہے؟ ایک رحمت کا چینٹا بھی اگر مل جاتا ہے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ 120 رحمتوں کا نزول بیت اللہ شریف پہ، اللہ برکتوں کا، رحمتوں کا، برکات کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ شریف پر۔ اب اس کی تفصیل حضور خود فرماتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے اس وقت جب وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ جو لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں 60 رحمتیں ان پہ برستی ہے، اور 40 رحمتیں ان پہ برستی ہے جو کعبہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے جو بے شک تلاوت بھی نہ کرے، عبادت بھی نہ کرے، ریاضت بھی نہ کرے، ٹکی باندھ کے ہر وقت کعبے کو صرف دیکھتے رہے، 20 رحمتوں کا نزول ان پہ ہوتا ہے۔ 20 رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہے جو صرف کعبے شریف کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی کعبہ شریف کو دیکھنا افضل عبادت ہے، اور یہ یاد رکھنا، والد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت، محمد مصطفیٰ کے چہرے پاک کو دیکھنا بھی عبادت، روضہ پاک کو دیکھنا بھی عبادت۔ بلکہ مجھے کہنے دو، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی طواف کعبہ کرتے تھے نا، مگر جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ 53 سال نبی مکرم نے بیت اللہ شریف میں گزارے، اور ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم رخصت ہونے لگے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن حرم میں گئے، کعبہ میں گئے، اور کعبے کو سامنے دیکھ کے فرمایا، اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اگر قوم ظالم نہ ہوتی اور قوم مجھے تنگ نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج تو لوگ مجھے تیرے چابی نہیں دیتے، مگر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اے کعبہ سنو، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ تیری جو کعبے کی جو چابی ہے نا، آج تو مجھے قریش مکہ چابی نہیں دیتے، عبادت کرنے کے لیے میں جب آنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن تالا کھلے گا، مگر میں جب بھی اس کے بغیر کبھی کبھی آتا ہوں وہ مجھے چابی نہیں دیتے۔ اے کعبہ سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں یہاں آؤں گا، اور کعبے کی چابی ان کے پاس نہیں ہوگی، میرے پاس ہوگی، اور پھر میں جسے چاہوں گا چابی عطا کروں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول کریم رو رو کے کعبہ شریف سے نکلے، اور یہ ایک محبت کی بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، سودا اچھا لگے تو لے لینا، نہ لگے تو مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا۔ ہمارا مشرب یہ ہے، صحابہ کا مشرب یہ ہے، عقل والوں کا مزاج اور ہے، اور حضور سے محبت کرنے والوں کا مزاج اور ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہو نا، گھر میں
تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا. مسجد میں باجماعت نماز پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور یہی نماز اگر آپ میرے پاس مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور یہی نماز اگر کعبہ میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا. 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مگر وہ صحابہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی نا تو مکہ میں وہ تنگ پڑ گئے تھے. اس لیے کہ کعبہ تو ادھر تھا, زمزم بھی ادھر تھا, کعبے کا طواف بھی تھا, سارا کچھ تھا. مگر پہلے وہ جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے. مگر جب رسول کریم نے ہجرت فرمائی, مکہ شریف میں تشریف لے گئے, تو پھر صحابہ کرام کو مکہ شریف کے طواف کا چس نہیں آتا تھا, بلکہ ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم کب وقت ملے کہ ہم جائیں مدینہ طیبہ میں, رسول اللہ کے در پاک پہ جائیں, وہاں حضور کے پاس جائیں. حالانکہ یہاں پر 1,00,000 نمازوں کو ثواب چھوڑ کر وہ صحابہ, وہ میں اور آپ تو تھے نہیں, وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول کریم کی ہاتھ میں بیعت کیا تھا. وہ صحابہ تھے کہ دنیا جہان کے غوث, کتب, ابدال, ولی, قلندر, نیک لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائے اور ایک صحابی رسول جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو, اس کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا. جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا, صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے. وہ صحابہ کعبے کا طواف چھوڑ کر, 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں. اور ان کو پتا تھا, میرے محترم یاد رکھنا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ صحابہ تھے, ان کو پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے, چونکہ ان کا ایمان تھا کہ جب رسول کریم سامنے تشریف فرما ہوتے تھے تو کسی صحابی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تسبیح پڑھے. اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا. میں نے جو کچھ آج تک پڑھا ہے, میں نے آج تک کسی تفسیر میں نہیں پڑھا اور کسی عالم سے نہیں سنا کہ کسی صحابی رسول نے کبھی جرت کی ہو کہ رسول کریم سامنے جلوہ گر ہو اور وہ تسبیح پڑھے. اللہ کی عزت کی قسم میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو, کوئی بندہ اگر آپ کو بتا دے کہ کسی صحابی نے جرت کی ہو کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گر ہو اور وہ صحابی تلاوت کرے. تلاوت بھی کوئی نہیں کرتا تھا, تسبیحات بھی کوئی نہیں پڑھتا تھا, نہ تلاوت کرتا تھا, بلکہ اللہ کریم ان کو فرماتا تھا, اے محبوب فرض نماز پڑھانے کے بعد پھر حجرے میں جاؤ, وگرنہ اگر آپ حجرے میں نہیں جاؤ گے تو سنتیں نہیں پڑھیں گے. یہ سنتیں کیونکہ وقت میں بھی آپ کو ہی دیکھتے رہیں گے, لہذا آپ آرام سے حجرے میں چلے جائیں تاکہ میرے یہ غلام بقیہ نماز مکمل کرے. وہ صحابہ تھے, رسول کریم کے سامنے کبھی وہ تلاوت نہیں کرتے تھے, رسول کریم کے سامنے کبھی وہ تسبیحات نہیں پڑھتے تھے, رسول کریم کے سامنے جب کہ رسول اللہ جلوہ گر ہوتے وہ کعبے کا طواف بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے ان کو پتا تھا کہ اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کو دیکھنے کا رکھا ہے, اتنا ثواب رب کائنات نے نہ قرآن کو دیکھنے کا رکھا ہے, اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات کا رکھا ہے, جتنا ثواب رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے. ان کو پتا تھا کہ رسول کریم کا چہرہ اتنا مقدس ہے کہ کعبے کا طواف تو چھوڑا جا سکتا ہے مگر رخ یار سے پھرا نہیں جا سکتا. ادب ہے, یہ وہ ادب ہے, اور یہ ادب کا کتاب کسی بازار میں نہیں ملتا. جی یہ ادب ہے. اللہ کریم ادب والوں کو پسند کرتا ہے. ثواب کے ٹھیکیدار عورت ہیں, ہم ثواب کی ٹھیکیدار نہیں ہیں.
رسول کریم کا ادب کرنا، احترام کرنا. کلمہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قربان جاؤں، کیا خوبصورت دھن ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے. مگر کبھی سوچا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بعد میں کیوں ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، تو جو محبت کرتا ہے اس نے اپنا نام پہلے لایا، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام بعد میں ہے. تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، علامہ اقبال پھر اس کا جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں، میں یہی سمجھا ہوں کہ رب کائنات نے لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے رکھا کہ نام محمد اتنا مقدس ہے، نام محمد اتنا پاکیزہ ہے کہ ناپاکی میں کوئی میرے محبوب کا نام نہ لے. اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ سے پہلے اپنے زبان کو پاک کر دو، پھر محمد رسول اللہ کہو. لا الہ الا اللہ سے زبانوں کو پاک کر دو. لا الہ الا اللہ عمر پر پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ ایک مجرب عمل ہے، عمر پر پڑھتے رہو گے کچھ نہیں ملے گا، مگر جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. اعتراض کرنے والا، اگر یہ شرک ہوتا تو یہ خدا کو نظر نہیں آیا؟ مالک نے تو محبت کا حق ادا کر لیا، مالک نے تو نماز میں بھی ساتھ رکھا. اپنے محبوب کو بولیے یار، اپنے محبوب کو نماز میں بھی ساتھ رکھا، شرک نہ ٹھہرا. مالک نے تو آزاد میں بھی ساتھ رکھا، شرک نہ ٹھہرا. مالک نے تو ہر جگہ ساتھ رکھا. مالک نے جہاں پر اپنا ذکر کیا وہاں محبوب کا ذکر کیا. لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ محمد رسول اللہ کا. من یطع الرسول، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ نے، اللہ فرماتا ہے رسول جس سے خوش ہو جائے اللہ اس سے خوش ہو جائے. رسول کا رخ جس سے پھر جائے رب کا رخ پھر جائے. جس پہ رسول راضی ہو جائے اس پہ اللہ راضی ہو جائے.